السلام علیکم محترم ناظرین. ایک سوال پوچھا گیا، تعلیم کیا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ نے جواب دیا، تعلیم ایک زیور ہے اور زیور مرد پر حرام ہے، اسی لیے ہم اسے حاصل نہیں کرتے. استاد نے اسٹوڈنٹ کو 10 میں سے 0 نمبر دے کر کہا، نمبر بھی تم پر حرام ہیں. سردار، نتھنگ کا کیا مطلب ہے؟ ٹیچر، کچھ نہیں. سردار، بے غیرتی نہ کر، اگر لفظ بنایا ہے تو کچھ مطلب تو ہوگا نا. لڑکی استاد سے، یہ پیار کیا ہوتا ہے؟ استاد، جب تم بڑی ہو کر اچھی بچی بنو گی تو تمہیں بھی ایک پیار کرنے والا ملے گا. لڑکی، اگر میں اچھی بچی نہ بنی تو پھر؟ استاد، پھر کئی پیار کرنے والے ملیں گے. مینڈک بولا، پٹھان کے سر میں دماغ نہیں ہوتا. پٹھان بولا، ہوتا ہے. مینڈک بولا، نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا. یہ کہہ کر وہ پانی میں چلا گیا. پٹھان بولا، پاگل کا بچہ، اس میں خودکشی کرنے کی کیا بات تھی؟ رات کے 1:30 طوفانی بارش میں ایک آدمی پیزا لینے گیا. سیلز مین بولا، سر، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ آدمی جل کر بولا، اللہ کے بندے خود سوچ، کیا اس طوفانی موسم میں کوئی ماں اپنے بیٹے کو پیزا لینے بھیجے گی؟ ایک پٹواری واش روم میں داخل ہوا تو دروازے پہ پل لکھا ہوا تھا. وہ دیکھ کر جذباتی ہو کر بولا، واہ میاں جی واہ، کتھے کتھے پل بنا چھڈے نے. ایک مراسی 5 سٹار ہوٹل کے واش روم میں گیا. واپسی پر سویپر نے 100 روپے مانگ لیے. مراسی غصے سے بولا، مولا خوش رکھے، جناب کی گل لے، لوٹے وچ سپرائٹ پائی ہوئی ہے. MBBS کے طلبہ آپریشن سیکھنے کے لیے آپریشن میز کے پاس جمع تھے اور میز پر مرا ہوا کتا پڑا تھا. ان کے پروفیسر نے کتے کی ناک میں اپنی انگلی ڈالی اور چاٹنے لگا. پھر طلبہ کو بھی ویسا ہی کرنے کو کہا. سبھی طلبہ نے یکے بعد دیگر ایسا ہی کیا. آخر میں پروفیسر نے ان کی طرف دیکھا اور بولا، سب سے اہم چیز ہوتی ہے دھیان. میں نے کتے کی ناک میں تیسری انگلی ڈالی اور دوسری چاٹی. میں امید کرتا ہوں آئندہ تم دھیان لگاؤ گے. مولوی صاحب کا دن بہت ہی روکھا سوکھا گزرا تھا. مغرب کے بعد گھر آئے تو بیوی نے کھانا لا کر رکھا. مرغی کا سالن تھا. پوچھا کہ کہاں سے آئی؟ جواب ملا، کہیں سے دانا چگتی چگتی ہمارے گھر آ گئی تھی. کم بخت نے میرے بہت سے پودے خراب کر دیے. میں نے بھی غصے میں چھری پھیر دی. مولوی صاحب نے کہا، نیک بخت، یہ تو حرام ہے، پھینک دو اسے. بیوی بولی، آئے ہائے، مسالہ اور گھی تو ہمارا ہے، ایسے کیسے پھینک دوں؟ مولوی صاحب بولے، مجھے شوربہ دے دو. شوربہ نکالنے میں ایک ٹانگ پھسل کر مولوی صاحب کی پلیٹ میں آ گئی. بیوی نے واپس نکالنی چاہی تو مولوی صاحب بولے، او ہو، اب ایسی بھی کیا بات ہے، جو بوٹی خود آتی ہے اسے آنے دو، نکالو مت. بیوی بولی، مرغی بھی تو خود آئی تھی. مولوی صاحب کچھ دیر سوچ کر بولے، خود آئی تھی تو ٹھیک ہے، چوری تو نہیں کی نا، آؤ تم بھی کھاؤ. پٹھان، 1 کلو بھینس کا دودھ دے دو. دودھ والا، تمہارا برتن چھوٹا ہے. پٹھان بولا، چلو بکری کا ہی دے دو. دوست پٹھان سے، تیرے بڑے بھائی کی تو مونچھیں اتنی بڑی بڑی ہیں لیکن تمہاری نہیں ہیں. پٹھان بولا، تو اس میں کیا بات ہے، وہ اپنے باپ پر گیا ہے اور میں اپنی ماں پر گیا ہوں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے دوست کے گھر گیا اور وہ سو رہا تھا. اگلے دن وہ میرے گھر آیا تو میں سو رہا تھا. نتیجہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ایک آدمی فلسفے کی تعلیم مکمل کر کے گھر آیا. ناشتہ کرتے ہوئے بیوی نے پوچھا، تم نے فلسفے کی تعلیم حاصل کی، اتنا خرچہ کیا، اس فلسفے کا کوئی فائدہ ہے تو ہمیں بھی بتاؤ. شوہر نے سامنے پڑے ہوئے انڈے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس انڈے کو اپنے فلسفے کے ذریعے 2 انڈے ثابت کر سکتا ہوں. بیوی نے وہ انڈا منہ میں رکھتے ہوئے کہا، جو انڈا تم اپنے فلسفے سے ثابت کرو گے وہ خود کھا لینا. آج ایک لڑکی ان باکس میں آئی اور بولی، مجھے 100 روپے کا بیلنس چاہیے. میں نے بھی مذاق میں بول دیا، بہن میں بھی لڑکی ہوں، صرف ID لڑکے والی بنائی ہوئی ہے،
لڑکوں سے بچنے کے لیے، بس وہ جذبات قابو میں نہ رکھ سکا اور بولا، میرا نام حاجی عبدالرشید ہے، کچھ بھی ضرورت ہو مجھے بتانا۔ ٹیچر، کنجوس کسے کہتے ہیں؟ پپو، جو 100 میسج بھیجنے پر بھی رپلائی نہ کرے۔ ٹیچر، شاباش، اب اس کی اچھی سی مثال دے دو۔ پپو، میڈم ہماری کلاس کی سمینہ کو دیکھ لیجئے۔ ایک سردار روز کچن میں جاتا اور چینی کا ڈبہ کھولتا، پھر بند کر دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر نے اسے کہا تھا اپنی شوگر روز چیک کیا کرو۔ بیوی بولی، میری شادی سے پہلے میں پیپسی کی بوتل کی طرح سمارٹ تھی۔ شوہر جل کر بولا، تم تو اب بھی پیپسی کی بوتل کی طرح ہی ہو۔ بیوی خوش ہوتے ہوئے، وہ کیسے؟ شوہر، پہلے تم ریگولر بوتل کی طرح تھی اور اب جمبو سائز۔ خان صاحب ایک دوست کے گھر گئے، تیز بارش شروع ہو گئی۔ پٹھان کے دوست نے کہا، یار آج یہیں رہ جاؤ، بارش بہت تیز ہے۔ خان صاحب بولا، ٹھیک ہے۔ اس کا دوست اس کے لیے بستر ٹھیک کر کے فارغ ہوا، دیکھا تو خان صاحب غائب تھا۔ تھوڑی دیر بعد خان صاحب بارش میں بھیگا ہوا اس کے پاس آیا۔ دوست نے پوچھا، کہاں گئے تھے؟ خان صاحب نے جواب دیا، ہم اپنے گھر والوں کو بتانے گئے تھے کہ آج بارش کی وجہ سے ہم اپنے دوست کے گھر رات گزاریں گے۔ ایک فقیر کی لاٹری نکل آئی۔ دوسرے فقیر نے پوچھا، تم اتنے پیسوں کا کیا کرو گے؟ پہلا فقیر بولا، ایک بڑی مسجد بنواؤں گا اور اس کے باہر میں اکیلا بیٹھ کے بھیک مانگا کروں گا۔ ایک سردارنی اپنے شوہر کی لاش پر کچھ یوں بیان کر رہی تھی، وے تو اوتھے ٹور گیا جتھے دیوا نہ بتی، وے تو اوتھے ٹور گیا جتھے بجلی نہ پانی، وے تو اوتھے ٹور گیا جتھے آٹا نہ روٹی۔ پاس بیٹھا سردارنی کا بیٹا بولا، اماں کدھرے ابا پاکستان تے نہیں ٹور گیا؟ داماد، سسر جی، آپ کی بیٹی میں دماغ نام کی کوئی چیز نہیں۔ سسر بولا، بیٹا تم نے اس کا ہاتھ مانگا تھا، دماغ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ ایک عورت اپنی دلی مراد کے اصول کے لیے ایک پیر صاحب کے آستانے پر حاضر ہوئی۔ پیر صاحب نے مسئلہ سننے کے بعد فرمایا، محترمہ یہ کام مشکل ہے، مجھے اس کے لیے سخت محنت اور کٹھن چلہ کشی کرنا پڑے گی اور ساتھ ہی مجھے کچھ رقم بھی درکار ہوگی۔ عورت نے پوچھا، پیر صاحب کتنی رقم درکار ہوگی؟ پیر صاحب بولے، کوئی زیادہ رقم کی ضرورت نہیں، بس جو 1,24,000 انبیاء اکرام گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کے نام کا 1 روپیہ چاہیے ہوگا۔ عورت بھی پیر صاحب کی طرح پہنچی ہوئی تھی، جھٹ سے بولی، پیر صاحب کوئی بات نہیں، آپ باسد ادب ہر نبی کا نام پکارتے جائیں، میں ہر نبی کا نام سن کر 1 روپیہ پیش کرتی جاؤں گی۔ پیر صاحب ابھی تک بے ہوش پڑے ہیں۔